جناب اسپیکر یہ میرا فون ہے، میں نے ڈیلیٹ نہیں کیے میسج. ساڈا کتا کتا جو تہاڈا کتا ٹامی، میں بھول گئی ان کا کتا ٹامی نہیں، ان کا کتا شیرو ہے. یہ عورت بھی ان کو وہی لگتی ہے جو ان کے گھر بیٹھی ہے، جس کے ساتھ وہ کہہ رہے تھے میں بیٹھ کے فلم دیکھ رہا تھا اور آپ کو صرف پنکی کہنے پہ غصہ آ جاتا ہے. ایک تو تسبیح اوپر 4 سال کے بچوں کی طرح کھیرے جیسے بال ہے ہاتھ میں. آپ مغرب کو ہی جانتے ہیں واقعی، کیونکہ آپ کو پاکستان کا کچھ پتہ نہیں. اور ہم جیسے بے وقوف لوگ وہاں پہ کھڑے ہو کے تالیاں بجا کے خان صاحب کے نعرے مارے ہیں. کیا بات کی ہے خان صاحب نے. میں نے بشرا بیگم سے کہا کہ دیکھو یہ کیا ظلم ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، کیا پاکستان میں. مجھے تو لگتا ہے خان صاحب کو اردو میں ریاست مدینہ لکھنا بھی نہیں آتا ہوگا، جو ہمیں کہتے ہیں اردو بولو اردو بولو. جو سب سے واحد گفتگو کرے گا وہ میرا ہارڈ ہٹر ہے. بابر اعظم آج کل بڑا اچھا فارم میں جا رہا ہے. رونالڈو کو نہ بلا لے پاکستان میں. اسپیکر صاحب کیا رائے دیتے ہیں آپ؟ میں آج کہہ دوں کہ خان صاحب آپ بالکل ٹھیک ہیں، مائی باپ یہ لیں، یس سر. وہ کہیں گے جویریہ بہت اچھی بچی ہے، شاید میں یہاں پہ دوبارہ رو بھی پڑوں. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ لوٹے ہیں، تو وہ جن کو لے کے آ رہے ہیں ان کی یہ کیا تعریف کریں گے، ان کو کیا کہیں گے. یہ ان کو سوچنا چاہیے جو پی ٹی آئی میں جا رہے ہیں. میں اسی لیے کئی بار یہاں کہہ چکی ہوں، پی ٹی آئی میں ہوں، پرانی پی ٹی آئی کے ورکرز میں سے ہوں. پاکستان تحریک انصاف جو نظریہ تھا جس پہ آئی تھی، پاکستان تحریک انتشار نہیں، یہ جو باہر ہو رہا ہے. اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ بک گئے، تو آپ کے پاس جو آ رہے ہیں وہ کہاں سے آ گئے؟ کیا پرویز الہی نے لوگوں کو پیسوں کی آفریں نہیں کی الیکشن میں؟ ثبوت ہے لوگوں کے پاس. میں خیر لمبی بحث میں کیا جاؤں، کیونکہ عورت بھی ان کو وہی لگتی ہے جو ان کے گھر بیٹھی ہے، جس کے ساتھ وہ کہہ رہے تھے میں بیٹھ کے فلم دیکھ رہا تھا. تو مجھے پتہ لگا، میں نے کہا اب چھوڑو کیا ہے، اب ریسٹ کے دن ہے. تو میں نے ٹی وی آن کیا تو عوامی موبائل آن کیا تو عوامی اتنے معصوم اکسا کے عوام کو کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں. جناب اسپیکر، جو ہم 20-22 لوگوں کے ساتھ سلوک ہوا، جو ہم نے نہ آئین توڑا نہ قانون توڑا، نہ کوئی بات کی ایسی، بھاگ بھاگ کے کوٹوں میں چلے جاتے ہیں، چٹھے روز ہمیں آ جاتے ہیں جی اب فلاں جگہ پیل ہوگی فلاں جگہ پیل ہو گئی. میں تو ان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے جس طرح اپنی یوتھ کو، اپنے پارٹی کے ورکرز کو اکسایا ہے. جناب اسپیکر یہ میرا فون ہے، میں نے ڈیلیٹ نہیں کیے میسج. سوشل میڈیا پہ جو میرے اکاؤنٹ ہیں میں نے ڈیلیٹ نہیں کیے وہ کمنٹس. میرے وہ کمنٹس میرے بھائی نے بھی پڑھے، میرے خامد نے بھی پڑھے، میرے گھر کے اور مردوں نے بھی پڑھے، عورتوں نے بھی پڑھے. میری زبان زیب نہیں دیتی کہ میں وہ گالیاں اور وہ کمنٹس اس ایوان کے سامنے، کیا اپنی کسی بیسٹ فرینڈ، فیمیل بیسٹ فرینڈ کے سامنے بھی کھڑے ہو کے وہ دہرا سکوں کہ کون سے الفاظ انہوں نے ہمارے بارے میں نہیں کہے عورتوں نے کے ناطے. اور آپ کو صرف پنکی کہنے پہ غصہ آ جاتا ہے. آپ کہتے ہیں فرا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے میرا. عارف نقوی بہت اچھا انسان ہے، میں اس کو 25 سالوں سے جانتا ہوں. آپ کس ایجنڈے کے تحت کام کر رہے ہیں؟ کیا آپ نہیں کر رہے باہر کے ایجنڈے پہ کام؟ آپ کہتے ہیں میں مغرب کو جانتا ہوں، مغرب کو جانتا ہوں. آپ مغرب کو ہی جانتے ہیں واقعی، کیونکہ آپ کو پاکستان کا کچھ پتہ نہیں. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، آپ مغرب کو ہی جانتے ہیں. آپ کو پاکستان کا پتہ ہوتا، آپ کو اسلام کا پتہ ہوتا، آپ یہ نہ کرتے، لوگوں کے دماغوں سے، دلوں سے، جذبات سے نہ کھیلتے. پولیٹیکل ڈائنامکس چینج ہو گئے، ہمیں بھی پتہ ہے. بیانیے پہ چل رہا ہے سارا کچھ. یہ بیانیہ ہی ہے نا، خوش قسمتی ہے اس انسان کی. وہ کبے والی پی گئی، ساڑھے پاسے پنجابی چاہ دن فلانے نو بھی کبے والی لگ گئی، تے عمران خان نو کبے والی لگ گئی. وہ بیانیہ تھا، میاں علی دے لوگ ہی پریشان ہیں. وہ صرف پٹین دینا اپنا گھر بہ کے بھئی سیاڑا تھی بن خان، سیاڑا تھی بن. اس کا ہی نہیں سیاڑا تھی بنا اسپیکر صاحب. اسپیکر صاحب، میں یہ باتیں تو جتنی بھی میں کروں گی شاید میں یہاں پہ دوبارہ رو بھی پڑوں، لیکن مجھے حیرانی ہے ریاست مدینہ کی بات کرنے والوں پر. یہ ابھی یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق کا یوم شہادت گزرا. آپ کس منہ سے بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی؟ مجھے تو لگتا ہے خان صاحب کو اردو میں ریاست مدینہ لکھنا بھی نہیں آتا ہوگا، جو ہمیں کہتے ہیں اردو بولو اردو بولو. وہ شاید اسی لیے کہتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں مغرب کا مجھے پتا ہے. نہیں، میں نہیں، پاکستان کا مجھے نہیں پتا. وہ تو ایک دفعہ یہ بھی فرما رہے تھے ہمیں
کہ میں نے ٹی وی آن کیا اور میں نے کہا یہ 100 ڈیز پرفارمنس کا جب وہ شوشہ چھوڑا تھا ہم لوگوں نے ہی چھوڑا تھا نا, میں بھی تھی شامل, تو فرما رہے تھے کہ میں نے ٹی وی آن کیا, میں نے بشرا بیگم سے کہا کہ دیکھو یہ کیا ظلم ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, کیا پاکستان ہے. اس نے مجھے کہا کہ خان صاحب آپ پرائم منسٹر ہیں. یہ اس بندے کی دماغی کیفیت ہے جو اس وقت پرائم منسٹر آف پاکستان تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں نے ٹی وی کھولا اور ہم جیسے بے وقوف لوگ وہاں پہ کھڑے ہو کے تالیاں بجا کے خان صاحب کے نعرے مارے ہیں. کیا بات کی ہے خان صاحب نے, کٹوں کی باتیں کر رہے تھے, برگیوں کی باتیں کر رہے تھے. باتیں ٹھیک تھی, مطلب عام زمیندار یہ گاؤں میں ایسا ہی ہوتا ہے. وہ کتنے گئے کٹے تھے, کتنے گئیاں ککڑیاں, کوئی سمجھ نہیں آئی. اور لبے کنوں ان سے پوچھتی ہوں میں, اور خاص طور پہ خوشاب کی عوام سے میں پوچھتی ہوں, وہ نوجوان جو کہتے تھے کہ کامیاب جوان پروگرام کا قرضہ کیسے ملتا ہے, ہم نے سنا عثمان ڈار صرف اپنے حلقے کے علاقوں لوگوں کو دے رہا ہے, آپ بتائیں ہمیں کیسے ملتا ہے. ہم کہتے تھے ہمیں بریف ہی نہیں کیا, ہم آپ کو کیا بتائیں کیسے ملتا ہے. احساس پروگرام کیسے ملتا ہے. اچھا یقین کریں بیانیہ بنانے میں تو کامیاب ہو گئے, لیکن اللہ جس کو عزت دے, احساس پروگرام کا انہوں نے نام لیا اور لوگ کہتے تھے سن بے نظیر والے کارڈ بنا دو. چھین نہیں سکتے کسی کا نظریہ. لیکن عورتیں آتی تھی تو کہتی تھی یہ قرضے کیسے ملتے ہیں عورتوں کو چھوٹے, یہ کارڈ کیسے بن رہے ہیں, یہ ہمیں نہیں پتا. ہمیں پتا ہوتا تو ہم بتاتے, ہمیں پتا ہوتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں تو ہم بتاتے, کوئی بریفنگ دیتے تو بتاتے. میں ان لوگوں سے پوچھتی ہوں جو کہتے تھے وہ نوکری سن نوکری لبی پئی حل, یہ ڈھانڈلا سا بیٹھے پوچھیں ان سے, ہم پڑوسی ہیں حلقے میں, لوگوں کو منہ دکھانے کے ہم بات کرنی چھوڑ دی تھی لوگوں سے کیونکہ ان کے کام نہیں ہوتے تھے, ان کو نوکریاں نہیں ملتی تھیں. میں اب ان لوگوں سے پوچھتی ہوں کہ کس لیے آپ یہاں پہ اس شخص کے لیے بات کر رہے ہیں, تھوڑا سا اپنا شعور استعمال کریں. اسپیکر صاحب آپ کی توجہ, بس بات ختم کر رہی ہوں. باتیں تو اتنی ہیں کہ کچھ شاید کسی وہ لگ رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں کچھ مزاحیہ گفتگو بھی بیچ میں ہو ہی رہی ہے, لیکن وہ بیسکلی تو ہمیں ہنسی آ رہی ہے, لیکن یہ رونے کا مقام ہے. جس طرح میٹنگز میں ہمیں کہا جاتا تھا, جس طرح سے ہمیں بات کی جاتی تھی, اور اگر کوئی بات کرنے کا کرائیٹیریا کیا ہے, جو سب سے زیادہ برا بولے گا اس کو منسٹر بنا دو, جس کو جتنی زیادہ گالی آتی ہے اس کو اچھے سے اچھے پروگرام میں بھیج دو, جو سب سے واحد گفتگو کرے گا وہ میرا ہارڈ ہیٹر ہے, جو تالیاں بجا کے اس کو بھیجو, اس کو بھیجو. بات نہیں نا, مطلب بات کوئی ہے ہی نہیں, کو کرنے والی بات. ٹورزم 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 کدھر گئی, پیٹ پیٹ کے تو میں تھک گئی. وہ درخت لگا دیں تھل میں, جب وہ وزیر جنگلات وہ سبطین خان صاحب تھے, 4 بار ان سے ملی, میں نے کہا تھل میں لگا دیں, ہمیں ہمارے برل جائے گا کسان, ہم سارے پوری ہیٹ ویو آتی ہے, ہم حشر ہو جاتا ہے ہمارا گرمیوں میں, اور جیٹھ ہاڑ جو پنجابی کے مہینے ہمارے ہوتے ہیں, وہی پنجابی اسپیکنگ منہ سے وہی مہینے نکل آتے ہیں. تو میں وہ کیا کہتے ہیں نا, میاں علی دے لوگ اے وجہ گوارڈ مل گئے, میں خوشاب راندیاں, او میاں علی دے لوگ یاد ہیں, یہ اپنے لوگوں کو آن نہیں کرتے, وہاں جا کہتے میاں والی کے لوگوں, اور یہ نہیں بھائی میں اپنے گھر آیا بیٹھا ہوں, میرے اپنے لوگوں, یہ بھی نہیں پتا میاں والی کے لوگوں. اور میاں علی آدھے پہ بھائی اج سجڑا وسدا ہے غیرہ کول, جدا مان ودھایا میں ماہی, تیکو ہر کوئی جھڑکا دیندا ہے, تیکو گل نہ لایا میں ماہی. او میاں علی دے لوگ پٹیں دے پین, آج پنسان تا منہ بھی کھاون جو گنس چھوڑیا. چلو مرضی, کیا آکھ سکتے ہیں جناب, متاں دین دین. میں نے نیوٹرل امپائر لایا میں پہلی بار, تو اب نیوٹرل سے کیوں چڑ ہو رہی ہے؟ میں وہ واحد کپتان ہوں جو نیوٹرل امپائر لایا, اب نیوٹرل سے چڑ نہ کھائیں. پھر کہتے ہیں نیوٹرل جانور ہوتا ہے, وہ سارے امپائر جانور تھے جب انہوں نے میچ جیتے.
پھر کہتے ہیں کہ میں بہت اچھا ایڈمنسٹریٹر، میں کرکٹ میں کیونکہ مثال ہی 2 چیزوں سے شروع ہوتی ہے نا، یا کرکٹ سے یا کے پی سے، تیسری بات ہے نہیں بتانے والی. اب کے پی بھی بتانے جوگا نہیں رہ گیا. تو وہ یوں ہے اور یوں ہے، اور مجھے پتا ہے. میں اتنے سالوں سے لوگوں کی باڈی لینگویج آبزرو کرتا ہوں. میرا سبجیکٹ ہے انٹرنیشنل پالیٹکس. پہلے نیشنل تو سیکھ لو. اور انٹرنیشنل تے نظر آ رہی ہے ایجنڈا، اور تانا پیسان جڑا ساڈے سر دے اوتے آ کے بہ گیا وے، پر اللہ کرے سی کامیاب کوئی نہیں ہونا. اگر یہ کرائٹیریا ہے، رونالڈو کو نہ بلا لے پاکستان میں. اسپیکر صاحب کیا رائے دیتے ہیں آپ؟ اسپیکر صاحب وہ افریقی کیپٹنوں سے 2 ورلڈ کپ جیتے، اس کو بلا لیتے ہیں. آسٹریلیا نے 3-4 ورلڈ کپ جیتے ہیں، اور بابر اعظم آج کل بڑا اچھا فارم میں جا رہا ہے. اور تو اور مہندر سنگھ دھونی کا تو ریکارڈ ہے، اس نے چیمپئنز ٹرافی، T20، ورلڈ کپ اور ایشین کپ جیتا ہوا ہے، اس کا ریکارڈ ہے. پھر اس سے اچھا تو کوئی ایڈمنسٹریٹر نہیں ہوگا. بلا رہے دھونی کو. آپ لوگ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ اگر یہ کرائٹیریا ہے تو منتیں ترلے کرتے ہیں جا کے کہ بھی آ کے چلا دے، اور یہ بات کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی میں، ان کی ساری باتیں جھوٹ ثابت ہوئیں. رانا ثناء اللہ صاحب کو فرما رہے تھے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. 3 مہینے کے پی سے نہیں نکلے ڈر کے مارے. اس حکومت نے تو کوئی کیس نہیں بنایا. جب انہیں پتہ لگا اچھا نہیں بنا رہے، حالانکہ بنتے تھے، پر پتہ نہیں کیوں نہیں بنائے. شاید یہ حکومت بتانا چاہتی تھی کہ ہم سیاسی انتقام نہیں لے رہے. وہ شیر ہو گئے. اچھا بس ٹھیک ہے، انہوں نے تو لیے جو لوگوں کو کہتے ہیں، اور دوسروں کو نصیحت اور خود میاں فضیحت. ہر وہ کام کیا جسے دوسروں کو منع کرتے ہیں، اور ہر وہ بات کرتے ہیں، کیونکہ مومن کا آئینہ ہوتا ہے جناب اسپیکر. اور میں ابھی وہ کیا کہتے ہیں اشعار کا استعمال اس لیے کر دیتی ہوں کہ وہ بہت لمبی بات چند اس میں سمٹ جاتی ہے. تو یہ تو مجھے آپ جتنا موقع دیں گے، مجھے آپ روز موقع دیں، میں روز 1 گھنٹہ بات کروں گی. کسی چھوٹی چھوٹی بات پہ وہ اتنی ہو جائے گی بات. میں صرف التماس کرنا چاہتی ہوں، ہماری 75ویں یوم آزادی ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہم ابھی بھی آزاد پوری طرح نہیں ہوئے، کیونکہ جس طرح ہمیں ادھر سے تو آزاد ہو گئے، تو یہ اس طرح یہ لوگ ہمیں اپنے غلامی میں جکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہمیں اس غلامی سے بھی باہر نکلنا چاہیے. خان صاحب فرماتے تھے سکھایا نا ہمیں کیا کریں، اب ہم کیا کریں، ہم تو وہی بول رہے ہیں جو ہم نے سیکھا ہے. شکر ہے صحیح والے سیکھ کے جلدی سے نکل آئے سائڈ پہ، باتیں باقی کی بات والی نہیں مانی. تو اس ٹائم ظاہر ہے انہوں نے قابو کرنا تھا یوتھ کو، تو وہ صحیح نظریہ، اور ہم بھی کہتے ہو تبدیلی، نیا پاکستان. اور نئی چیزیں تو جناب اسپیکر وہ کل ایک بند موبائل لیا ہے، پیک بالکل کھولا تو خراب نکلا. تو نئی چیزیں تو یوں بھی ہو سکتی ہیں. تو انہوں نے سکھایا تھا بولنا. وہ کہتے ہیں جی جو چیز ٹھیک نہ لگے بولو. ٹھیک نہیں لگتی تھی بولتے تھے، جو بولتا تھا وہ زہر لگتا تھا، پھر اگلی بار اس کو بولنے نہیں دیتے تھے. اور پھر کہتے تھے ایک منٹ آپ جو ہے نا، آپ جو بات کریں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں میں اکلے کلو نعوذ باللہ، وہ یوں ہے. اچھا وہ یوں ہے. اچھا اگر آپ کو اتنا پتہ ہے، آپ کو یہ نہیں پتا بجٹ پہ یہاں پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں ایک تو تسبیح اوپر 18 سال کے بچوں کی طرح کھیل رہے جیسے بال ہے ہاتھ میں، پرائم منسٹر صاحب. اور پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ میں پیچھے بیٹھی ہوئی تھی، یہ ختم کرو، یہ اس کو یوں کرو، بس بند کرو. اور یہ کیا؟ تو ہم نے کہا خان صاحب یہ رولز نہیں ہیں، ایک ایک پڑھنا پڑتا ہے، بتانا پڑے گا. تو بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر کہتے ہیں مجھے سب پتہ ہے، آپ کے کان کے، ناک کے، آنکھ کے، ہاتھ کے، پیر کے، سر کے، نیچے اوپر دائیں بائیں کرپشن ہو رہی تھی، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. پھر کہتے ہیں سڑکیں بنانے سے، یوسف رضا گیلانی صاحب کی ایگزامپل دیتے ہیں کہ اگر ترقیاتی کاموں سے ووٹ ملتے تو یوسف رضا گیلانی نہ ہار جاتا. پھر میاں والی کو ابھی کیوں پورا اتنے ترقیاتی بجٹ دیے؟ کیوں دیے؟ عثمان بزدار نے کتنے ارب لگا دی اپنے، کیوں؟ شاہ محمود قریشی کو اربوں کے بجٹ کیوں دیے؟ اور وہ جو بقول ان کے توشہ خانہ کی چیزیں بیچ کے تو میں نے بنی گالہ کی سڑک بنائی ہے، تو نہ بنائے نا. آپ تو کہتے ترقیاتی کاموں کی ضرورت نہیں ہے، قومیں ایسے تھوڑی بنتی ہیں. بنی گالہ بھی پڑا رہتا، کیا فرق پڑتا تھا؟
قوم بنائیں آپ؟ نہیں، ڈوئل سٹینڈرڈز ہیں. میں آج کہہ دوں کہ خان صاحب آپ بالکل ٹھیک ہیں، مائی باپ یہ لیں، یس سر، وہ کہیں گے جویریہ بہت اچھی بچی ہے. میں آپ کو کیا کیا باتیں بتاؤں، کتنی بار ان کے پاس جا کے بات کی، بات ہی نہیں سنتے تھے. پھر عوام کہتے ہیں کہ عوامی نمائندوں کا تو انہوں نے جینا حرام کر دیا. عوام کو ہم نہیں جواب دے سکتے تھے، ٹی وی پروگرامز میں جانا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ کتنے جھوٹ کو ڈیفینڈ کرتے، کالز اٹھانی چھوڑ دی تھی، نہیں بول سکتے تھے اور جھوٹ. میں یہ کوئی نہیں کہہ رہی کہ یہ سارے دودھ کے دھولے ہیں یا کہ ہر کسی میں خرابی، ہر پولیٹیکل پارٹی، ہر گورنمنٹ نے کچھ نہ کچھ، لیکن کچھ لوگوں نے اچھے کام بھی کیے ہیں. بہرحال جناب اسپیکر، اب سوال یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ جو کل کا فیصلہ آیا ہے، عمران خان سے ہی سیکھ لیں پلیز کہ لوگوں کو کیسے بتاتے ہیں. اس بارے میں تو داد دینا خان صاحب کو کہ وہ بڑے پرو ایکٹیو ہیں. وہ جو کہتے ہیں نا سوشل میڈیا کا دور، یہ کہتے تھے فیک نیوز فلاں ڈھمکان، جتنی زیادہ فیک نیوز ان کے دور میں بنی ہے، اور اب تک فیک نیوز پہ ساری پالیٹکس چل رہی. عوام ہماری بیسیکلی معصوم ہے. اب میں اپنی بات ختم کریں گی اسپیکر صاحب کہ میں یہ التماس کرنا چاہتی ہوں، جو بھی صاحب اقتدار اور جو ریلیونٹ اس میں لوگ ہیں وہ اور حکومت وقت، عمران خان پہ ایک تو اس سے کہیں کہ آ کے ثابت کرے پہلے یہ جو اس نے لیبل لگایا، دوسرا کمیشن جو بنے اور بائی پارٹیزن کمیشن بنے، نیوٹرل چیزیں ہو، تحقیقات کرائیں. اس ایک وہ چٹھی آئی ہے چٹھی آئی ہے کی وہ کرائیں. جو بھی اگر اس میں سزاوار کوئی نکلتا ہے، اول تو ہے ہی جھوٹ، اس کو کٹہرے میں لائیں چاہے میں ہی کیوں نہ ہوں، اس کو دیں سزا. ایک گاڑی مکاؤ. دوسرا ڈیکلریشن دیں، ثبوت اکٹھے کرے حکومت. اب ان کا کام ہے، جائیں سپریم کورٹ کے پاس اور پوچھیں عمران خان سے، بتائیں اس کی تحریک پاکستان جو میں نے انصاف کے نام پہ بنائی تھی، انصاف کون سا انصاف؟ نہ تحریک، نہ انصاف، نہ پاکستان. اور پھر کہتے ہیں کہ حسینی لشکر، امام حسین نے تو مولا علی اکبر کو سب سے پہلے اتارا تھا میدان جنگ میں. ان سے کئی قاسم مسلمان کو پاکستان لے کے آئے ڈنڈے کھانے کے لیے، نہیں لائیں گے. لوگوں کے بچوں کی زندگیوں پہ کے ساتھ کھیل رہے ہیں. یہ آپ حسینیت کی بات کرتے ہیں؟ شرم آنی چاہیے آپ کو یہ مثال دیتے ہوئے بھی. آپ مذہب کا کارڈ کھیلتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ کارڈ بکتا ہے، خون خرابہ ہوگا. آپ وہ کہتے ہیں نا کہ امیر شہر فقیروں کو لوٹ لیتا ہے. فقیر یہ نا ہماری عوام معصوم ہے. امیر شہر فقیروں کو لوٹ لیتا ہے، کبھی بہیلا مذہب، کبھی بنام وفا. تو کبھی یہ مذہب کارڈ کھیلتے ہیں اور کبھی وفا کا کارڈ کھیلتے ہیں کہ جی غلامی نامنظور، غلامی نامنظور. اپنی غلامی سے تو نکل ہی نہیں رہے. حکومت وقت یہ کرے، اس مسئلے کو اجاگر کریں، جگہ جگہ بتائیں. آپ عوامی نمائندے یہاں سارے جتنے بھی جس پارٹی سے ہیں، اپنے حلقوں میں جائیں، لوگوں میں بیٹھیں، ان کو بتائیں. اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر یہ چیزیں ساری کی ساری فیکٹس اینڈ فگر رکھیں، لوگوں کو بتائیں. کارنر میٹنگز کریں، عوام میں جائیں اور ان کو بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ آپ لوگ کا فرض ہے. اور جو قانونی تقاضے پورے کر کے یہ عمران خان کو تو بتائیں آئین کا آرٹیکل 17 کیا اس نے توڑ دینا تھا جو بڑی بات ہو گئی. آرٹیکل 6 کے تو پہلے بھی زمرے میں آ رہے تھے جو اس کرسی پہ بیٹھ کے دھجیاں اڑائی گئیں. ان کے لیے تو یہ معمولی سی بات ہے. یہ آئین کی کتاب جناب اسپیکر یہاں پڑھی کو نہیں ہے، چلے فرضی بنا لیتے ہیں کہ اگر یہ آئین کی کتاب ہے انہوں میں اتنے رکھ دیو تو سی بھی تیسی بھی گھر چلے جانا. یہاں پہ 2-4 لوگ بٹھا دیتے ہیں وہ جو ہیں جن کے بارے میں ہمیں بھی گلے رہتے ہیں، ان کو بھی رہتے ہیں اگر تو وہ ہیں. ویسے تو معذرت سے وہ نہیں بھی ہوتے تو ان کو کہتے ہیں آ جاؤ جی اللہ کا نام ہے بچا لو. تو ہمارا یہاں ہونے کا کوئی مقصد نہیں ہے. اگر ہم قوانین بنا نہیں سکتے، ان پہ عمل درآمد نہیں کروا سکتے تو اس اسمبلی کا بھی کوئی مقصد نہیں ہے. یہ کروڑوں روپیہ روز کا جو خرچ ہو رہا ہے اور میں جو یہاں کھڑے ہو کے کب سے بول رہی ہوں، کوئی مقصد نہیں ہے میری ان باتوں کا. عمل کرے.
قانون بنائیں, ترامیم کریں جو حقیقت میں حق ہے اور اس کے اوپر یہ سارا عمل درآمد ہونا چاہیے. اور آخر میں جناب اسپیکر چند اشعار سناؤں گی. بہت جذباتی ہو رہی ہوں, کہیں اور جذباتی نہ ہو جاؤں, اور جب آپ زیادہ جذبات میں ہوتے ہیں تو منہ سے ایسی ایسی باتیں بھی نکل جاتی ہیں جوش خطابت میں کہ جو نہیں نکلنی چاہیے. تو یوں تو مجرم کی ہر ایک بات بھلا دی جائے, بے وقوفی پہ مگر سخت سزا دی جائے, عدل ہوتا رہے پر کوئی سزا نہ پائے, شعبدہ بازی کی تاریخ بڑھا دی جائے, قاضی بہرا ہو تو گونگے کو وکالت دے کر 4 اندھوں پہ سماعت یہ دکھا دی جائے, لوہے گم گشتہ میں ہر فیصلہ کر کے محفوظ پڑھ کے تحریر شہنشاہی سنائی جائے, حق مقرر سنے جانے کا ہے توہین قضا, اعتراضات پہ تعزیر لگا دی جائے. اور جناب اسپیکر اپنے اعمال پہ گڑ جائے زمین میں فی الفور, عدل کی آنکھ سے گر پٹی ہٹا دی جائے. اور آخری شعر ہے کہ عدل کے فیصلوں میں پختگی آ جائے کیس, عدل کے فیصلوں میں پختگی آ جائے کیس, ایک کٹہرے میں اگر آگ جلا دی جائے. بہت شکریہ.